صلی اللہ علیہ وسلم. وقال النبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی. وقال النبی علیہ الصلاة والسلام مثلی ومثل الانبیاء من قبلی کمثل رجل بنا بنیانا فاحسنه واجمله الا موضع لبنة فی زاویۃ من زوایاہ فجعل الناس یطوفون به ویعجبون له ویقولون لو وضعت هذه اللبنة فأنا تلك اللبنة وأنا خاتم النبیین او کما قال النبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم. پچھلے جمعے پہ ہم حضور علیہ السلام کی سیرت اور تذکرے کو لے کے چلاتے ہوئے تقریباً 6 سال کی عمر تک پہنچے تھے جب حضور علیہ السلام کی والدہ ماجدہ کا انتقال ہوا. جاوید تھوڑی سی آواز اونچی کر. جب آپ علیہ السلام کی والدہ بھی چلی گئیں، والد پہلے دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، تو پورا سایہ اٹھ گیا. تو جیسے روایت یوں ہی چلتی ہے کہ اگر باپ بھی نہ ہو، ماں بھی نہ ہو، تو بچوں کو دادا سنبھالتا ہے، دادی سنبھالتی ہیں، کوئی نانا پکڑ لیتا ہے، نانی پکڑ لیتی ہیں. تو آپ علیہ السلام کے دادا ہیں عبد المطلب، اور یہ اپنے وقت کے سب سے بڑے سردار تھے. اور ساری بنو اسماعیل جتنے بھی تھے، قریش والے بھی اور ان کے علاوہ بھی، سب کے سب عبد المطلب کو اپنا بڑا مانتے تھے. اور اس کے پیچھے بہت ساری وجوہات تھیں جن سے عبد المطلب کے ساتھ برکات کا شامل ہونا ظاہر ہو چکا تھا. جیسے وہ ہاتھیوں والا لشکر تھا، عبد المطلب کی وجہ سے اللہ نے اس کو ٹال دیا، وغیرہ وغیرہ بہت ساری چیزیں. زمزم کا کنواں کھدوایا عبد المطلب کے ذریعے سے. اس طرح کی چیزیں عبد المطلب کی بزرگی کو پہلے سے ہائی لائٹ کر چکی ہیں. تو آپ علیہ السلام خود بخود اپنے والد اور والدہ کے بعد دادا عبد المطلب کی کفالت میں آ گئے، اور انہوں نے آپ علیہ السلام کی کفالت شروع کی، اور ان کو یعنی پالنا پوسنا بڑا کرنا، یہ ساری چیزیں عبد المطلب نے سنبھال لی. عبد المطلب کی بہت سی اولاد ہے، تقریباً 10 کے قریب لڑکے ہیں اور کوئی 6 یا 8 لڑکیاں ہیں. کافی عیالدار آدمی تھے، خوب نسل اولاد پھلی پھولی. تو عبد المطلب کی اپنی کسی بھی اولاد میں، کسی بھی پوتے اور دوتے میں ایسی محبت نہیں پائی جاتی جو حضور علیہ السلام کے ساتھ ان کی محبت وابستہ ہو. اور چونکہ بچپن سے ہی والد تو پیدائش سے پہلے چلے گئے تھے، تو عبد المطلب کو حضور کا شروع سے ہی بڑا خیال تھا، اور ان کی بڑی سربراہی فرماتے تھے، سرپرستی کرتے تھے. اور جب وہ کہہ لو ایک راستہ بند ہو جاتا ہے تو متبادل راستے پہ رش بڑھ جاتا ہے. تو جو اپنی سگی اولاد میں عبداللہ تھے حضور کے والد، ان کا انتقال ہو گیا، تو وہ ساری محبت بھی راستہ رک گیا انتقال کی صورت، وہ بھی کنورٹ ہو گئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. تو بیٹے والی محبت بھی شامل، اور ساتھ پوتے تو ویسے ہی دادوں کو بڑے اچھے لگتے ہیں. اگلی نسل چلتی نظر آتی ہے تو دادا اور دادی کو بڑا لگاؤ ہوتا ہے اپنی اولاد سے. تو عبد المطلب کو آپ علیہ السلام سے وہ پوتے ہونے کی نسبت سے بھی محبت تھی، اور اپنے بیٹے عبداللہ والی بھی ساری نسبت منتقل ہوئی، تو وہ بھی محبت ایک زیادہ ہو گئی. اتنی محبت ہو گئی کہ آپ کے ناز اور نخروں کو عبد المطلب خصوصی توجہ دیتے تھے. یا آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ حجر اسود کے پاس، جہاں حجر اسود ہے کعبے کے کونے میں لگا ہوا، اس کے پاس عبد المطلب کے لیے ایک
قالین بچھتا تھا بڑا سا، اور اس پہ تکیے لگتے تھے، اور یہ سرداری کی نشست تھی، ایک کہہ لو جس کو ہم تخت کی صورت کہہ سکتے ہیں، یہ ان کا ایک تخت تھا جس پہ وہ آ کے بیٹھا کرتے تھے، اور لوگ اپنے مسائل وغیرہ لے کے آتے تھے، ان سے حل کرواتے تھے، یا وہ مکے کی ایک جیسے ایڈمنسٹریشن چلا رہے تھے، اس کی جو مین سیٹ تھی وہ عبد المطلب کی، وہ حجر اسود کے پاس ایک قالین کی صورت میں بچھا کرتی تھی، اور وہاں وہ بیٹھا کرتے تھے، اور ارد گرد میں اس قالین کے نیچے نیچے عبد المطلب کی اولاد بیٹھتی تھی، وہ بھی سارے سردار تھے، یہ ابو طالب ہیں ان میں، اور حضرت حمزہ ہیں وغیرہ وغیرہ بہت سے لوگ، اور کسی کو یہ اجازت نہیں تھی سگی اولاد میں بھی کہ وہ ان کی اس قالین پہ، اس بچھونے پہ آ کے بیٹھ سکے۔ آپ علیہ السلام چھوٹے تھے تو دوڑتے 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 آئے، اور کئی دفعہ یہ ہوا کہ آ کے اس قالین پہ چڑھ گئے اور عبد المطلب کے پاس جا کے تکیے پہ بیٹھ گئے، تو وہ ان کو اتارنے کی کوشش کرتے تھے کہ ان کو ہم اتاریں، یہ سردار کی نشست ہے، تو عبد المطلب کہتے تھے میرے بچے کو کچھ نہ کہو، یہ بڑا سردار ہے، یہ بڑی شان والا ہے، اس کو پتہ ہے میری سیٹ کہاں پہ ہے۔ تقریباً 8 سال کی عمر میں جا کے عبد المطلب، جب حضور علیہ السلام کی عمر 8 سال ہوئی تو عبد المطلب کا اس وقت انتقال ہوا۔ آخری جو 1 سال ہے، 1.5 سال کا عرصہ، اس میں عبد المطلب نابینا ہو گئے تھے، آنکھوں کی بصارت چلی گئی تھی، عمر بہت زیادہ ہو گئی تھی، بعض روایات کے مطابق 95 سال کی عمر میں عبد المطلب کا انتقال ہوا، اور بعض روایات کے مطابق 140 سال کی عمر میں انتقال ہوا، ایک روایت 92 کی بھی ہے کہ 92 سال، بہت عمر پائی ہے۔ تو جب عمر کے آخری پہر میں تھے تو آنکھوں کی بصارت چلی گئی تھی، تو ایک دن اپنی اس چادر پہ بیٹھے ہوئے تھے، وہ جو قالین سا بچھتا تھا، تو آپ علیہ السلام دوڑتے دوڑتے آئے اور آ کے اس پہ چڑھ گئے، تو کسی نے پکڑ کے حضور کو کھینچ کے نیچے اتارنے کی کوشش کی، تو آپ رونا شروع ہوئے، جیسے بچے روتے ہیں، کچھ چیز چھین لو تو رو پڑتے ہیں، تو آپ علیہ السلام رونے لگ گئے، تو عبد المطلب کو نظر تو نہیں آتا، تو پوچھنے لگے یہ بچہ کیوں رو رہا ہے میرا بیٹا؟ تو لوگوں نے کہا جی یہ آپ کی چادر پہ چڑھ رہا تھا، ہم نے اس کو اتارا ہے۔ تو فرمانے لگے اس کو آئندہ کوئی بھی میری چادر سے نہ اتارے، اس کا یہی مقام ہے اور اس کی یہی جگہ ہے، اور یہ اپنی جگہ پہچانتا ہے، اس کو اپنی جگہ بیٹھنے دیا۔ سگے بچوں کو بھی اجازت نہیں تھی اس پہ چڑھنے کی، کسی پوتے پڑ پوتے کو بھی اجازت نہیں۔ آپ علیہ السلام کے لیے ان کی خاص محبت اور شفقت کا ایک اظہار تھا کہ وہ آپ کو اپنی جگہ پہ بٹھایا کرتے تھے۔ ایک دفعہ بیٹھے ہوئے تھے اسی بچھونے پہ، تو بنو مدلج ایک خاندان ہے عرب کا جو بہت بڑا قیافہ شناس ہے۔ قیافہ شناسی ہوتی ہے ہاتھوں کے پورے دیکھ کے، نین نقش دیکھ کے، پاؤں دیکھ کے وہ نسل کا اندازہ لگا لیتے تھے کہ یہ کس خاندان سے ہے۔ تو عرب میں ویسے یہ چیز بہت زیادہ تھی، عرب پہچان لیتے تھے یہ فلاں کی اولاد ہے، شکل سے ہی پہچان لیتے۔ پھر عرب میں بنو مدلج زیادہ اسپیشل تھے اس معاملے میں کہ وہ بڑی اچھی قیافہ شناسی رکھتے تھے، اسپیشلسٹ تھے وہ سارے۔ تو ایک دن ایک بنو مدلج کا سردار آیا عبد المطلب سے ملاقات کے لیے، تو آپ علیہ السلام وہاں بیٹھے ہوئے تھے، تو اس نے کافی دیر حضور علیہ السلام کو یوں نہ غور سے دیکھا، اور دیکھتے دیکھتے کہنے لگا ابراہیم کے جو نشان قدم مقام ابراہیم والے پتھر کے اوپر لگے ہوئے ہیں، ان قدموں کی اس بچے کے قدموں سے اتنی مشابہت ہے کہ میں نے ایسی مشابہت کسی کے قدموں میں نہیں دیکھی۔ یہ دلیل تھی کہ یہ ابراہیم کی اولاد ہے علیہ السلام۔ کہا میں نے اس طرح کی مشابہت قدموں کی ابراہیم کے قدموں سے اور کسی بچے میں نہیں دیکھی، اس کی حفاظت کرو، یہ خاص بچہ ہے۔ تو عبد المطلب نے اپنے بیٹوں سے کہا سن رہے ہو یہ کیا کہہ رہا ہے، اپنے اس بھتیجے کی حفاظت کرو کہ یہ ابراہیم کی نسل کی بہت بڑی نشانی ہے۔
چونکہ وہ خود بھی سارے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد تھے۔ اس سے ہمارے دین میں قیافہ شناسی کو بھی ایک مقام اور اتھارٹی حاصل ہو گئی۔ حضرت زید بن ثابت کا میں نے قصہ عرض کیا، ام ایمن سے انہوں نے شادی کی تھی، کچھ عرصہ پہلے گزرا ہے۔ تو ام ایمن رنگ کی کالی تھی، حبشی تھی، اور زید بن ثابت رنگ کے گورے تھے، اور آپ نے فرمایا جو ام ایمن سے شادی، جو جنتی عورت سے شادی چاہتا ہے وہ ام ایمن سے شادی کر لے، تو زید رضی اللہ عنہ نے ام ایمن سے شادی کر لی تھی۔ تو آگے جو بیٹا پیدا ہوا اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ، حضور کو ان سے بڑی محبت تھی، وہ بھی رنگ کے کالے تھے، اپنی ماں پہ چلے گئے۔ تو منافقین نے اور کافروں نے یہ بات مشہور کر دی کہ یہ بچہ زید کا نہیں ہے، زید تو رنگ کا گورا ہے اور یہ رنگ کا کالا ہے۔ تو آپ کو نا اس سے بڑی تکلیف ہوتی تھی، چونکہ زید منہ بولے بیٹے تھے اور آپ نے ہی شادی کروائی تھی۔ تو آپ علیہ السلام کو اس سے بڑا دکھ ہوتا تھا جب یہ سنتے تھے کہ لوگ یوں ہی زید کے بیٹے کے نسب میں شک کرتے ہیں۔ تو یہی بنو مدلج کا ایک آدمی آیا، اور قدرتی طور پہ مسجد میں حضرت زید اور اسامہ جو ان کے بیٹے ہیں دونوں ایک ہی چادر میں سوئے ہوئے تھے، اور دونوں کے صرف قدم چادر سے باہر تھے، باقی جسم چادر میں چھپے ہوئے تھے۔ تو اس نے آ کے یوں دیکھ کے کہا اگرچہ ان کے رنگ نہیں ملتے لیکن یہ ہیں دونوں باپ بیٹا۔ تو آپ نے کہا اللہ تیرا بھلا کرے، آج تو نے میرے سر سے بوجھ اتار دیا۔ تو اس سے علماء نے کہا ہے کہ قیافہ شناسی کو بھی بطور دلیل کے لیا جا سکتا ہے، جیسے اسلام میں گواہی چلتی ہے اس طرح قیافہ شناسی کو بھی اتھارٹی حاصل ہے اور قیافہ شناسی سے بھی کام کیا جا سکتا ہے۔ خیر یہ ایک بیچ میں بات آ گئی۔ یوں ہی بیٹھے ہوئے تھے ایک دن بچھونے کے اوپر، تو نجران ایک علاقہ ہے کافی بڑا، اس کے عیسائی مشہور ہیں، وہاں عیسائیت بہت زیادہ تھی اور نسلوں سے چلتی آ رہی تھی۔ ان کا جو سب سے بڑا پیشوا اور بڑا مذہب کا مقتدی تھا وہ عبد المطلب سے ملنے کے لیے آیا، اور وہ بیٹھا اسی بچھونے پہ بات چیت کر رہا ہے، عبد المطلب کو بتا رہا ہے کہ ہماری کتابوں میں ایک آخری نبی کا آنا باقی ہے، اور ہماری کتابوں کے مطابق وہ کسی علاقے میں آئے گا اور وہ بنو اسماعیل کی اولاد میں ہوگا۔ یہ بھی وہ عبد المطلب سے بات چیت کر رہا ہے۔ تو آپ علیہ السلام کو کوئی اٹھایا ہوا کو بندہ لے کے اس مجلس میں پہنچ گیا۔ تو اس نے نا ایک دم حضور علیہ السلام کو دیکھ کے حضور پہ نظریں جما لی ساری، اور بڑے غور سے دیکھنا شروع کیا۔ آپ کے ہاتھ دیکھے، آپ کی پشت پہ جو مہر نبوت تھی وہ دیکھی، پھر آپ کے قدم دیکھے، پھر کہا عبد المطلب کو مجھے لگتا ہے یہ وہ بچہ ہے اور یہی آخری نبی بنے گا، یہ آپ کا کیا لگتا ہے؟ تو عبد المطلب نے کہا یہ میرا بیٹا ہے۔ وہ کہنے لگے نہیں، ہماری کتابوں کے مطابق اس کا تو باپ زندہ نہیں ہونا چاہیے، اگر آپ کہتے ہیں آپ کا بیٹا ہے یا یہ بچہ وہ نہیں ہے، اور اگر بچہ وہ ہے تو آپ اس کے باپ نہیں ہیں۔ تو عبد المطلب نے کہا بالکل میں اس کا باپ نہیں ہوں، میں اس کا دادا ہوں، اس کے باپ کے تو اس سے پیدائش سے پہلے انتقال ہو چکا، رحلت ہو چکی۔ تو اس عیسائی نے کہا کہ آپ اس بچے کی حفاظت کریں، ورنہ اہل کتاب جن کے پاس پرانا کتابی علم ہے، تورات والے ہیں، انجیل والے ہیں، وہ اس بچے کو نہیں چھوڑیں۔ تو عبد المطلب پہلے ہی حضور کی بہت ساری چیزیں دیکھ چکے تھے اور محتاط ہوئے۔ جب آپ علیہ السلام کی عمر پہنچی ہے تقریباً 7 سال کی، تو اس وقت میں آپ کو آنکھوں کی بیماری کا ایک دفعہ سامنا ہوا، آپ کی آنکھیں خراب ہو گئیں، آشوب آ گیا، دکھنا شروع ہو گئیں آنکھیں اور پانی بہنا شروع ہو گیا۔ تو عبد المطلب نے آپ کا بہت علاج کرنے کی کوشش کی، جو اس موقع پہ جو ہو سکتا تھا وہ سارا کیا، مقامی لوگوں سے جو ٹوٹ کے پتہ چلتے تھے وہ سارے کیے، لیکن کام نہیں بنا۔ تو کسی نے عبد المطلب کو بتایا کہ مکہ اور مدینہ کے درمیان عکاظ ایک جگہ ہے، وہاں ایک عیسائی پادری ہے، راہب ہے، وہ اپنی خانقاہ میں رہتا ہے، باہر نہیں نکلتا،
وہ آنکھوں کا علاج کرتا ہے، اور بہت سارے لوگوں کا اس نے علاج کیا اور وہ ٹھیک بھی ہو گیا۔ تو عبد المطلب حضور علیہ السلام کو لے کے عکاظ گئے کہ میں جا کے اس سے ملوں، اس کو حضور کی آنکھیں دکھاؤں، اگر وہ کوئی علاج کر سکے تو وہ کرے۔ تو یہ تقریباً 7 سال کی عمر میں ہوا ہے۔ عبد المطلب وہاں لے کے گئے، اس کا دروازہ بجایا کہ باہر آؤ۔ اس نے کہا میری عبادت کا وقت ہے، میں باہر نہیں نکل سکتا۔ تو ایک دم زلزلہ آیا، بہت زور کی زلزلہ آیا، تو خوف سے بھاگا باہر آیا، اور آپ علیہ السلام کو نا دیکھ کے کہنے لگا یہ نبی ہے اور اس کی وجہ سے زلزلہ آیا۔ اگر مجھے یہ خوف نہ ہوتا کہ زلزلے سے مکان کی چھت گر جائے گی، میں کبھی باہر نہ آتا۔ میں اپنی عبادت کے وقت میں تھا اور میں اس وقت میں کسی سے نہیں ملا کرتا۔ اور پھر آپ کو دیکھ کے وہ واپس اپنی خانقاہ میں گیا اور ایک کتاب اٹھا کے لایا، اور کتاب کو یوں دیکھتا تھا اور پھر حضور کو دیکھتا تھا، پھر کتاب کو دیکھتا تھا، پھر حضور کو دیکھتا تھا۔ کافی لمبا مطالعہ کرنے کے بعد کہنے لگا یہ خاتم النبیین ہے۔ یہ کون ہے؟ خاتم النبی۔ یہ عیسائی بھی جانتے ہیں کہ ختم نبوت اس بچے کے سر پہ ہوگی۔ یہ خاتم النبیین ہے اور نبوت کا سلسلہ اس پہ تمام ہوگا، اور یہ آخری نبی بن کے اٹھے گا، اس بچے کی حفاظت کرو۔ عبد المطلب کہنے لگے میں تو تیرے پاس آنکھوں کا علاج کروانے آیا ہوں، تو نے مجھے کس کہانی میں ڈال دیا؟ وہ کہنے لگا اس کی آنکھوں کا علاج خود اس کے پاس موجود ہے۔ تو اس نے کہا وہ کیا ہے؟ کہنے لگا اسی کے منہ کا لعاب اس کی آنکھوں پہ لگاؤ، یہ بچہ ٹھیک ہو جائے۔ تو آپ علیہ السلام کی آنکھوں کا لعاب عبد المطلب نے حضور کی آنکھوں میں لگوا دیا اور آپ کی آنکھیں ٹھیک ہو۔ اور اس پادری نے ایک تو یہ بات کی کہ آپ خاتم النبیین ہیں، نبوت آپ کے سر پہ تمام ہوگی۔ دوسرا کہا میں اس بچے کا نام اپنی کتابوں میں پڑھتا ہوں اور مجھے اس بچے کا نام پتہ ہے، میں اللہ کا اور اس بچے کا نام لے کے ہی لوگوں کی آنکھوں پہ دم کرتا ہوں اور وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں، لہذا اس کا علاج تو خود اس کے پاس ہے، میں اسی کے نام سے تو علاج کر رہا ہوں لوگوں کو۔ تو آپ علیہ السلام پہ ختم نبوت کا ہونا یہ آپ کا ایک خصوصی وصف اور شان ہے، اور اس میں کسی قسم کا انکار کرنا یوں کہہ لو حضور کی ایک بہت بڑی خاصیت کا انکار کرنا۔ آپ دیکھو نا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، یہی بچہ بڑا ہو کے کہہ رہا ہے کہ نبوت کا ختم میرے پہ ہوگا اور میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ حضور علیہ السلام کی ذات پہ نبوت کے سلسلے کی انتہا ہونا یہ آپ کی خصوصیت ہے، یہ آپ کی شان ہے، اور ایمان والے کا تقاضا ہے کہ وہ آپ کی اس خصوصیت اور شان کا اقرار بھی کرے، اس کا اعتراف بھی کرے، اور خدا نخواستہ اگر اس شان پہ کوئی حملہ ہوتا ہے تو اس کی حفاظت بھی کرے۔ آپ دیکھو کتنی زبردست بات، آپ نے فرمایا مثلی و مثل الانبیاء من قبلی، میری اور میرے سے پچھلے نبیوں کے سلسلے کی مثال ایسے ہے کمثل رجل بنا بنیانا، ایک ایسی مثال لے لو کہ کوئی آدمی ایک بڑا گھر بنائے اور بڑا اچھا بنائے اور اس کو بڑا بلند بھی کرے، فاحسنہ واجملہ، خوبصورت بنائے، اچھا بنائے، الا موضع لبنۃ فی زاویۃ من زوایاہ، ساری عمارت کو بڑا اچھا تعمیر کیا لیکن کسی کونے میں ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی، فجعل الناس یطوفون بہ، اب لوگ آ رہے ہیں اور اس بلڈنگ کو دیکھ رہے ہیں، اس عمارت کو دیکھ رہے ہیں کہ بڑی خوبصورت بنی ہے، یعجبون لہ، بڑا
تعریفیں کر رہے ہیں، بڑی اچھی عمارت بنائی ہے جس نے بھی بنائی ہے. اور وَيَقُولُونَ، اور ساتھ وہ ایک اینٹ کی جگہ باقی ہے، اس کو دیکھ دیکھ کے لوگ کہتے ہیں لَوْ وُضِعَتْ هَٰذِهِ اللَّبِنَةُ، یہ اینٹ بھی رکھ دی جاتی تو گھر اور خوبصورت ہو جاتا، یہ اینٹ کی جگہ بھی پوری کر دی جاتی تو گھر کے خوبصورتی میں، جمال میں اور اضافہ ہو جاتا. تو آپ نے فرمایا انا تلک اللبنہ، میں ہی وہ آخری اینٹ ہوں، وانا خاتم النبیین، اور میں اس پوری عمارت کی وہ آخری کڑی ہوں جس کے آ کے لگنے سے یہ عمارت پوری اور مکمل ہو جائے گا. اب جو تھوڑے تعلیم یافتہ لوگ آگے، جو تھوڑے پڑھ لکھ گئے، اصل میں یہ جو تعلیم ہے نا، یہ پورا انجیکشن ہے. یہ جب لگتا ہے تو یہ ایسے اثرات اندر اتارتا ہے کہ پھر وہ کہتے ہیں جی کیا مسئلہ ہے. اگر ایک بندہ ختم نبوت کو نہیں مانتا، باقی کلمہ بھی پڑھ لیتا ہے اور محمد کو نبی بھی مان لیتا ہے، تو بس کام تو ہو گیا. آپ کیوں اتنا شدید معاملہ رکھتے ہیں ایسے لوگوں کے ساتھ جو نبوت کا آخری نبی ہونے کا ہی صرف انکار کرتے ہیں؟ نبی تو مانتے ہیں، بس آخری نبی ہونے کا انکار کرتے ہیں. تو اس میں اتنے غصے کی کیا بات ہے؟ آپ کیوں اتنی شدت اختیار کرتے ہیں؟ انہیں یہ سمجھانے کی ضرورت ہے کہ اس کے بغیر حضور کی شان میں فرق آتا ہے، اور کسی ایمان والے کے لیے یہ قابل قبول بات نہیں ہے کہ وہ آپ علیہ السلام کی شان میں کمی کر سکے، یا کمی کو کم از کم برداشت کر لیں. آپ دیکھو نا، شدت پسندی ہو تو اس ملک میں نہ عیسائی رہیں، نہ ہندو رہیں، نہ سکھ رہیں. سندھ ہمارا بڑا پڑا ہندوؤں سے. اقلیتوں کے، مائنارٹیز کے حقوق ہیں، باقاعدہ ان کو ملتے ہیں، ہمیں کوئی انکار نہیں. وہ اپنی عیدیں بھی منائیں، اپنے جلسے جلوس بھی کریں، اپنی کانفرنسز بھی کریں، ہمیں کوئی انکار نہیں. بلکہ پاکستان بنتے ہی جو لا پاس ہوا اس میں اقلیتوں کے حقوق بھی پاس ہوئے. اگر شدت پسندی ہے دین والوں میں، مسلمانوں میں، تو اقلیتوں کو یہاں رہنے کی کیوں اجازت ہے؟ خود میرے دھدیال، ہمارے دادا لوگ جو تھے، جب تقسیم ہوئی ہے یہ یہیں رہتے تھے شروع سے، پرانے تھے یہیں کے، زمینیں زمینیں بھی یہیں تھیں. تو انہوں نے اپنے آپ کو یہ شو کر دیا کہ ہم مسلمان ہیں، اور یہیں رہتے رہے اور واپسی نہیں گئے، اور تقسیم کے باوجود انڈیا کی طرف سفر نہیں کیا. کچھ ہی عرصے بعد جب اقلیتوں کے حقوق پاس ہو گئے کہ ان کو اپنے مذہب کے مطابق رہنے کی اجازت ہے، یہ اپنی عیدیں منا سکتے ہیں، اپنے جنازے جس طرح کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، اپنے قبرستان بنا سکتے ہیں، وغیرہ وغیرہ، جو مذہب کی چیزیں ہیں وہ ساری اپنے طریقوں پہ کر سکتے ہیں. تو ہمارے دادا لوگوں نے خود اظہار کر دیا کہ ہم سکھ ہیں، ہم تو مسلمان نہیں. کسی نے ان کو کوئی کچھ نہیں کہا، رہ رہے ہیں بڑے اطمینان سے. ابھی تک بھی ہمارے خاندان میں جو دادیال ہیں، کوئی سکھ مرتا ہے مسلمان اس کی تعزیت کے لیے آتے ہیں، کسی کی شادی ہو مسلمان مبارکیں دیتے ہیں، خود علماء تعزیت کے لیے آتے ہیں. میرے چونکہ وہ دادا کی نسبت ہے، دادیال کی، والد صاحب کی نسبت ہے، ہمارا کوئی قریبی فوت ہو تو علماء آتے ہیں تعزیت کے لیے. میرے سے تعزیت کتنوں نے کی؟ خود ہماری دادی کا انتقال سکھ ازم پہ ہوا ہے، وہ سکھ ہونے کی حالت میں دنیا سے رخصت ہوئی، مسلمان نہیں ہوئی. وہ ہماری دادی کی تعزیت کئی علماء نے کی ہے میرے سے. اس لیے اقلیت کا یا مذہب کے حقوق کا مسئلہ نہیں ہے، اور اس میں ہم کوئی انکار بھی نہیں کرتے. ہم تو خود حقوق دینے کے حق میں ہیں. انکار اس بات کا ہے کہ ایک آدمی اپنے آپ کو مسلمان بھی کہے، ایمان والا بھی کہے، اور حضور کی ختم نبوت کو بھی نہ مانے. اس پہ ہمارا جوڑ نہیں بیٹھ سکتا. اور یہ مسئلہ اتنا بڑا ہے، جوڑ کیوں نہیں بیٹھتا؟ آپ اندازہ لگاؤ، پوری سیرت آپ پڑھو، میں انشاءاللہ تھوڑی تھوڑی کر کے آگے عرض کرتا جاؤں گا. پوری سیرت میں آپ علیہ السلام کے انتقال پر ملال تک ایک جنگ بھی اتنی بڑی نہیں ملتی، نہ کسی یہود میں سے کسی کے ساتھ، نہ عیسائیوں میں سے کسی کے ساتھ، نہ ہی کفار مکہ کے ساتھ، کہ اس میں اتنی بڑی تعداد صحابہ کی شریک ہوئی ہو جو مسیلمہ کذاب کے خلاف شریک ہوئی ہے. اور جتنی بڑی لڑائی اور جنگ صحابہ نے مسیلمہ کذاب کے خلاف لڑی، اور جتنی شہادت یمامہ کی جنگ میں صحابہ کی ہوئی ہے پچھلی پورے 23 سال میں نہیں ہوئی. آپ اس کو چھوٹا مسئلہ سمجھ رہے ہیں کہ کوئی بات نہیں.
حضور کی نبوت میں فرق کرنا اور پھر اپنے آپ کو مسلمان کہنا، ہمیں اس پہ اعتراض ہے۔ آپ اپنے آپ کو مسلمان کہنا چھوڑیں، آپ اپنے آپ کو ایمان والا کہنا چھوڑیں، آپ مزے سے رہیں، ہمیں آپ سے کوئی مسئلہ نہیں، جیسے ہمیں سکھوں سے کوئی مسئلہ نہیں، جیسے ہمیں عیسائیوں سے کوئی مسئلہ نہیں، جیسے ہمیں یہودیوں سے کوئی مسئلہ، ہمیں آپ سے بھی کوئی مسئلہ نہیں۔ ہمیں مسئلہ تب ہے جب آپ نام اسلام کا استعمال کریں، جب آپ مسلمان اپنے آپ کو کہیں، ساری دنیا کو آپ دکھائیں ہم مسلمان ہیں، اور ساتھ ختم نبوت کا ڈاکہ بھی مارتے ہوں اور اس کا انکار بھی کرتے ہوں۔ بس یہ ہمارا مین مسئلہ ہے، اور اس پہ کسی فتوے بازی کا مسئلہ نہیں، یہ تو کہہ لو ایمان کا تقاضا ہے کہ ہم لا الہ الا اللہ کا دوسرا جز کیا ہے؟ محمد رسول اللہ۔ اس کے تمام ہونے کی ایک بہت بڑی کڑی یہ ہے کہ ہم آپ علیہ السلام کو خاتم النبیین مانیں، اور اس کے بغیر محمد رسول اللہ تمام نہیں ہوتا۔ پیپسی والوں کا نام لے کے اگر کوئی آدمی بوتل بنانا شروع کر دے اور پیپسی کے نام پہ بیچنا شروع کر دے، کیا خیال ہے پیپسی والے معاف کر دیں گے؟ چھوڑ دیں گے کہ کوئی مسئلہ نہیں؟ کاپی رائٹس کے پورے مقدمے ہیں عدالتوں میں پڑے ہوئے، باقاعدہ اس پہ وکیل ہوتے ہیں، باقاعدہ اس پہ پورا مقدمہ لڑا جاتا ہے، پھر لوگ جیتتے ہیں، پھر لوگ ان مقدموں سے پیسے کماتے ہیں۔ پیچھے کیا ہے؟ نام کا ہی تو مسئلہ ہے۔ آپ محمد الرسول اللہ کا نام استعمال کرتے ہو، اپنے اوپر اسلام کے ٹھپے کو دکھاتے ہو، اور اندر بیچتے کچھ اور ہو، بکتا کچھ اور ہے، یہ کیسے برداشت کیا جا سکتا ہے؟ اس پہ کوئی مقدمہ نہیں بنے گا، اس پہ کوئی لڑائی نہیں ہوگی، اس پہ ہم کہیں جی نہیں یہ تو مذہب کی شدت پسندی ہے، چھوڑیں مولوی صاحب اتنا بڑا مسئلہ نہیں جتنا آپ نے بنا لیا، آپ کیوں لڑتے ہیں اس پہ؟ میں آپ کو بتایا جو تھوڑے زیادہ پڑ جاتے ہیں نا، جن میں ذرا انجیکشن زیادہ لگ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی یہ بس اگرچہ مگرچہ چونکہ چنانچہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں جی، آپ نے بس ایسے ہی اس کو زیادہ بات بنا لی۔ ارے تیرے لیے مسئلہ نہیں ہوگا، تو آرام سے کہہ دے محمد الرسول اللہ کا میں منکر ہوں اور بات ختم کر دے، ہم تیرے سے نہیں لڑتے، نہ ہم تجھے کہتے ہیں تو بھی مان۔ لیکن اگر تو محمد الرسول اللہ کے برانڈ کو استعمال کر رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر اس کے تمام حقوق کی رعایت لازمی ہے، اور اس کی تمام شرائط کو ماننا لازمی ہے، اور اس کے تمام اصول اور ضابطے لاگو ہوں گے، اس کے ساتھ ماننا پڑے گا، ورنہ تیرا ماننا ہمیں منظور نہیں ہے۔ بس بات اتنی سی ہے۔ تو میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ وہ شان ہے ختم نبوت کی، جس کو عیسائی آپ کے بچپن میں بتا رہے ہیں کہ یہ آخری بچہ ہے، یہ وہ بچہ ہے جس کو آخری نبی بنایا جائے گا، اور یہ خاتم النبیین ہوگا، اور اللہ اس کو مبعوث کریں گے، اور یہ نبوت کی مہر لے کے تمام ہو کے اس دنیا میں آئے گا، اور اس پہ نبوت کا سلسلہ ختم ہو جائے گا۔ اب نبوت اپنی تمام شکلوں کے ساتھ اس بچے پہ انتہا کو پہنچ جائے گی۔ اس کے بعد نہ کوئی نبی ہے اور نہ ہی نبوت کسی نئی شکل میں پیدا ہوگی۔ اب ایک مسئلہ یہ بھی ہے، اب وقت ختم ہو گیا۔ اب کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبی تو وہی آخری ہیں، لیکن نبوت کو ایک نئی شکل دے کے امام بنا دیا گیا۔ اب نبی تو نہیں ہے لیکن امام آئیں گے، اور وہ امام نام کے امام ہیں، ان کی ساری اتھارٹیز وہی ہوں گی جو ایک نبی کی ہوا کرتی۔ یہ بذات خود نبوت کا انکار ہے۔ اس لیے یہ بات ذہن میں رکھو کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پہ نبوت کے سلسلے کی انتہا ہوئی ہے اپنی تمام شکلوں کے ساتھ۔ نہ اب نبی آئے گا، نہ نبوت امامت کی شکل میں پیدا ہوگی۔ نبوت آپ علیہ الصلوۃ والسلام پہ انتہا کو پہنچ چکی ہے۔ اللہ رب العزت حضور علیہ السلام کی زندگی سیکھنے کی، سمجھنے کی، عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔